الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمتا للعالمین محمد و آل بیتہ و ازواجہ امہات المؤمنین واصحابہ المفلحین المہتدین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ منافقین کا ذکر ختم ہوا۔ منافقین کی بری عادتیں اگلے اسباق میں آ چکی۔ اب مومنین کی علامتیں، مومنین کے اچھے صفات، مومنین کی اچھی عادتیں، مومنین کے اچھے اعمال کون سے ہیں؟ پہلے ذرا نیت کر لیجیے نا، انشاءاللہ میں بھی آپ بھی۔ اگر آج تک ہمارے اندر یہ مومنین کی جو تعریف کی جا رہی ہے اگر ہمارے اندر نہیں ہے تو آج سے لائیں گے۔ اور دیکھیے، کوئی بھی عمل اللہ جل شانہ کے وہاں تب اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے جب وہ عمل ہمیشہ کیا جائے، اس کو قائم رکھا جائے، چھوڑ پکڑ پہ نتیجہ نہیں ہے، اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو محنت کرتے ہیں نیکی کی امید پر تو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے دیتے ہیں۔ وہ تو فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرے کے برابر بھی نیکی ہوگی نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دیں گے، اس کا بھی ثواب دیں گے۔ لیکن اچھی صفات، اس کا نتائج جو آج امت مسلمہ چاہ رہی ہے، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ فرشتے کیوں نہیں اتارتا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری دنیا میں ذلیل کیوں کر رہا؟ ان سارے سوالات کے جوابات بہت سارے ہیں۔ آئیے سماعت کرتے ہیں صحیح نیت کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دلی دوست ہیں، ہمدردانہ دوستی ہے ان میں۔ ان کے کام یہ ہے آپس میں ایک دوسرے کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے، ظلم سے روکتے ہیں۔ یہ تو ان کے آپسی اعمال ہیں۔ انفرادی اعمال کا یہ حال ہے کہ نماز قائم رکھتے ہیں 5 وقتہ، اور زکوٰۃ خود سے ادا کرتے رہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کر کے اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی رحمت خاصہ برسا رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی رحمت خاصہ برسا رکھی ہیں۔ بے شک اللہ جل شانہ زبردست ہیں، حکمت والا ہیں۔ ایک عمل جو ایمان والا ماحول بنانے کا عمل ہے، اس میں دونوں کو اجتماعی بیان کیا گیا کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کرنا۔ بھلائی سب سے بڑی بھلائی ہے اللہ جل شانہ کے احکامات کو جاری کرنا، اور سب سے پہلا فرض کلمے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے، وہ بھلائی ہے۔ اور پھر بھلائی توحید ہے، بھلائی اللہ جل شانہ کی وحدانیت ہے، بھلائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے۔ ایک عقیدے کی بات بتا دوں، ہم سارے رسولوں کو مانتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم ساری کتابوں کو مانتے ہیں اور ہم اس کتاب کی مانتے ہیں، یعنی کلام اللہ کی مانتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور ایک چیز کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اس کے ساتھ ایک عقیدہ ہے، یاد رکھیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الرسول ہیں، آخری رسول ہیں۔ یہ عقیدہ بھی سمجھنا، سیکھنا، اپنی نسلوں کو سکھانا لازمی ہے۔ یہ ہو گئی۔ اور پھر فرمایا گناہوں سے روکتے ہیں، جھوٹ ہو، دغا ہو، سود ہو، زنا ہو، بدکاری ہو، کوئی بھی وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسا مت کرنا، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ گناہ میں چھوٹا بڑا ہونا یہ تو ڈرانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے اور توبہ سے نا امید نہ ہو جائے اس کے لیے ہے،
باقی اللہ کی نافرمانی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، نافرمانی گناہ ہے. اور پھر یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں. جمع کا صیغہ ہے، بہووچن کا صیغہ ہے، یعنی جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ نمازوں کو قائم رکھتے ہیں. اور پھر عذر کی وجہ سے کبھی پڑھ لی، بارش کیچڑ یا کسی خوف خدشے جو فقہاء نے لکھا ہے، جو احادیث کی روشنی میں آیا ہوا ہے، وہ عذر ہو کبھی پڑھ لی تو ٹھیک ہے، کبھی کبھار. اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم مالداروں کو ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ادا کب ہوگی؟ جیسے ہم ہفتہ بھرنے کے لیے اور قسط بھرنے کے لیے بینک میں جاتے ہیں، کمپنی میں جاتے ہیں، جا کر قسط بھرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. زکوٰۃ بھی اللہ کی طرف سے جو مصارف زکوٰۃ ہیں، جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں، ان تک پہنچانے کی ذمہ داری صاحب مال کی. ذرا مسئلہ صاف طور پہ سمجھ کر اور سمجھا دیجئے گا. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی مانو، اللہ کی اطاعت کریں. اور اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اپنی زندگی میں ظاہری، باطنی اور معاشرتی، اخلاقی اور تجارتی جو بھی زندگی ہے، اس میں کیا لائیں؟ اللہ کے احکامات کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا شروع کریں. اس کو کہتے ہیں اطاعت. اتباع اور اطاعت، اطاعت دل سے، اتباع عمل سے. اطاعت بھی کریں گے، دل و جان سے مانیں گے، اور اتباع بھی کریں گے، پوچھ کر عمل کریں گے. پھر اللہ جل شانہ نے ان سب پر جن میں یہ صفات ہے اپنی رحمت خاصہ برسا رکھی ہے. اللہ نے ان لوگوں پر جو ہے اپنی رحمت کر رکھی ہے. بے شک اللہ جل شانہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اسی لیے اس نے یہ اعمال دیے ہیں جس سے ہمیں جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.